آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 18، فارس، طبقہ ثانیہ، ملوک فارس، سب ہیڈنگ کہرہ صف۔ ان واقعات کے بعد کہ خسرو نے ترک دنیا کر کے اپنی جگہ کہرہ صف بحرہ صف بن کے اوجن کو تخت پر بٹھایا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ خسرو بیابان کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ مر گیا۔ بہرکیف یہ 60 برس حکمرانی کر کے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ کہرہ صف بحرہ صف تخت پر بیٹھا۔ اس کے ابتدائی زمانہ حکومت میں ترک کا رعب اس درجہ بڑھا کہ اس نے اس سے لڑنے کے لیے اپنا دارالسلطنت چھوڑ دیا اور نہر جیہون کے کنارے شہر بلخ میں سکونت اختیار کر لی، اور اکثر اوقات انہی لڑائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں بختزسی معروف بابخت نصر عراق اہواز روم پر اس کا گورنر تھا۔ سب ہیڈنگ کہرہ صف کی فتوحات۔ کہرہ صف نے بخت نصر کی حکومت کا دروازہ کسی قدر وسیع کر کے سرحدی ممالک فتح کرنے کی اجازت دے دی، اور خود ملوک فارس اور بخت نصر بادشاہ موصل و نجاریف کے ہمراہ شام کی طرف بڑھا اور بیت المقدس فتح کر لیا۔ یہود پر غالب آیا اور انہیں منتشر و پریشان کیا۔ یہ بخت نصر وہی ہے جو عرب سے لڑا تھا اور ایک مدت تک انہیں پریشان کرتا رہا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کہ بہمن کے عہد حکومت میں تھا، جو کہ صاب کیسا شب بن کہرہ صف بحرہ صف کا پوتا ہے۔ سب ہیڈنگ ماد بن عدنان۔ ہشام ابن محمد کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارمیہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے مطلع کیا تھا کہ بخت نصر بڑا ظالم ہوگا، اس وجہ سے ان عرب کو منتشر کرو جن کے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اور انہیں اس کی ظالمانہ حرکات سے ڈرا دو اور یہ بتلا دو کہ یہ سب تمہارے کفر و عصیاں کی وجہ سے ہونے والا ہے۔ اسرائیلین کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وحی یرمیہ خلقیہ کی طرف آئی تھی، جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ گروہ عرب سے ماد بن عدنان کو نکال لائیں اور حکم الہی پورا ہونے تک ان کی کفالت کریں۔ انتہا ہشام کہتا ہے بخت نصر نے بلاد عرب پر حملہ کیا اور انہیں رسد وغیرہ دینے پر مجبور کیا، چنانچہ عرب نے اسے تسلیم کر لیا اور اس نے انہیں انبار اور ہیرا میں ٹھہرایا۔ ہشام کے علاوہ اور مورخین لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے عرب سے مقام جزیرہ لیلا اور ایلا کے درمیان لڑائی کی اور اس میدان کو سوار اور پیادوں سے بھر دیا۔ بنی عدنان نے پہلے اس کا مقابلہ کیا، اس نے انہیں مقام حضور تک نہایت نقصان کے ساتھ پسپا کر دیا۔ سب ہیڈنگ ماد بن عدنان اور بنی اسرائیل۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارمیہ اور یوحنا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ماد بن عدنان کو، جس کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہونے والے ہیں، عرب کے گروہ سے نکال لائیں۔ ماد بن عدنان اس وقت 12 برس کے تھے۔ یوحنا انہیں اپنے ساتھ براق پر بٹھا کر ہران لائے، اور انہوں نے ابنائے بنی اسرائیل میں پرورش پائی، اور بخت نصر لوٹ کر بابل آیا اور قیدیان عرب کو ابنا میں ٹھہرایا۔ جب بخت نصر مر گیا تو ماد ابن عدنان ابنائے بنی اسرائیل کے ساتھ حج کعبہ کو آئے اور وہیں اپنی قوم میں رہ گئے۔ آنا بنت الحارث ابن مفاز جرہمی سے بیاہ کر لیا، جس سے نزار بن ماد پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ کیستا صب۔ کہرہ صف نہایت نیک سیرت تھا۔ ملوک شرق اور غرب اسے نذرانہ بھیجتے تھے۔ اس نے اپنی حالت حیات میں ترک دنیا کر کے اپنی جگہ کیستا شب اپنے لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا۔ کیسا صب نے بھی اپنی عمر کا زیادہ حصہ ترکوں کی لڑائی میں صرف کیا، اور ان کی بغاوت و سرکشی فروغ کرنے کی غرض سے اپنے لڑکے اسفندیار کو میدان جنگ میں بھیج دیا، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔
سب ہیڈنگ زرتشت۔ اس کے زمانہ حکومت میں زرتشت حکیم ظاہر ہوا جس کی نبوت پر مجوسی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ بعض اہل کتاب کا یہ بیان ہے کہ یہ اہل فلسطین سے ہے۔ ارمیہ نبی کی خدمت میں رہتا تھا اور انہی سے پڑھتا تھا، پھر ان کا مخالف ہو گیا، ان کی بددعا سے مجذوم ہو گیا اور ان سے علیحدہ ہو کر آذربائیجان چلا گیا۔ دین مجوسیت کی بنیاد ڈالی اور کیستا سب کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ اس نے لوگوں کو دین مجوسی اختیار کرنے پر مجبور کیا اور اس کے مخالفین کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ علماء فارس کہتے ہیں کہ زبردست شاہ منو شہر کی نسل سے ہے اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی نے اسے کتاسب کی طرف مبعوث کیا تھا۔ جن دنوں وہ بلخ میں تھا، زردشت اور جامع سب عالم دونوں منو شہر کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں زبان فارسی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے جو وہ نبی عبرانی میں کہتا تھا۔ جامع سب عالم زبان عبرانی جانتا تھا اور زردشت کو ترجمہ کرا دیتا تھا۔ یہ واقعہ 30 جلوس کہرہ صف کا ہے۔ سب ہیڈنگ اوستا۔ علماء فارس کہتے ہیں کہ زردشت ایک کتاب لایا تھا جس کے وحی ہونے کا وہ مدعی تھا۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں مشتمل تھی اور اس کے پاس ایک سونے کا نقش تھا۔ کیستا سب نے اس کتاب اور نقش کو استخر کے ہیکل میں رکھا اور اس پر لوگوں کو متعین کر کے عام لوگوں کو اس کی تعلیم کی ممانعت کر دی۔ مسعودی کہتا ہے کہ اس کتاب کا نام زندہ رکھا، پھر اس تفسیر کی دوبارہ تفسیر کی اور اسے زندیہ کے نام سے موسوم کیا۔ یہ وہی لفظ ہے جسے عرب موترب کر کے زندی کہتے ہیں۔ سب ہیڈنگ زرتشت کی تعلیمات۔ مجوسیوں کے نزدیک یہ کتاب 3 حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصے میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، دوسرے میں آئندہ باتوں کی پیشن گوئیاں لکھی ہیں، تیسرے میں مذہبی اور شرعی احکام ہیں، مثلا مشرق قبلہ ہے اور نماز وقت طلوع اور زوال اور غروب کے وقت پڑھنی چاہیے اور آفتاب کو سجدہ کرنا اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ زردشت نے ازسر نو آتش کدے بنوائے جنہیں منو شہر نے ٹھنڈا کر دیا تھا اور مجوسیوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی، ایک عید 9 روز موسم ربی کے درمیان اور دوسری عید مہرجان موسم گرما میں۔ ان کے علاوہ اور بھی احکام ہیں۔ غرض کہ جب فارس کی حکومت اولاً ختم ہوئی تو سکندر نے ان کتابوں کو جلا دیا۔ پھر جب ارد شیر کا زمانہ آیا تو اس نے اہل فارس کو جمع کر کے پھر ازسر نو اس کتاب کو لکھوایا۔ مسعودی لکھتا ہے کہ کیستا سب نے زردشت سے اس کی نبوت کے 35ویں برس دین مجوسی کی تعلیم لی اور کیستا سب نے زردشت کے بجائے اہل آذربائیجان میں سے جامع سب عالم کو مقرر کیا۔ یہ فارس کا پہلا معبد مغان ہے۔ انتہا۔ سب ہیڈنگ کیستا سب اور خزرہ سب کی جنگ۔ طبری لکھتا ہے کہ دین مجوسی اختیار کر لینے کی وجہ سے کیستا سب اور خزرہ سب بادشاہ ترک میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ ایک عالم اس لڑائی میں مارا گیا۔ زریں بن کیستا سب انہی مارکوں میں کام آیا۔ ترکوں کو اخیر لڑائیوں میں شکست ہوئی۔ شاہ فارس نے سختی شروع کی اور ترک کے ساحر قید وش کو مار ڈالا۔ کامیابی کے بعد کیستا سب بلخ کی طرف واپس آیا۔ یہاں اس کے لڑکے اسفندیار نے بادشاہ ترک کی سفارش کی جس سے کیستا سب نے برہم ہو کر اسفندیار کو قید کر دیا اور خود کرمان اور سجستان کے پہاڑوں پر ترک الدنیا ہو کر سکونت پذیر ہو گیا۔ سب ہیڈنگ کہرہ صف کا قتل۔ بلخ میں اس کا باپ کہرہ صف رہتا تھا۔ اسے اگرچہ پیری نے کسی کام کا نہ رکھا تھا لیکن اس کے پاس مال و خزانہ بے حد رہتا تھا۔ بادشاہ ترک نے موقع پا کر بلخ پر حملہ کر دیا۔ مقدمۃ الجیش کا افسر اس کا بھائی جوار تھا۔ اس نے نہایت تیزی سے 1 ہفتے کی لڑائی کے بعد بلخ پر قبضہ کر لیا اور کہرہ صف کو قتل کر کے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا، آتش کدوں کو منہدم کر دیا۔ خمال بنت غستا صف اور اس کی بہن کو گرفتار کر کے لونڈی بنا لیا۔
سب ہیڈنگ: اہل فارس کی شکست۔ اس لڑائی میں خزرہ سب بادشاہ ترک نے فارسیوں سے ان کے بڑے جھنڈے کو بھی چھین لیا، جسے وہ زرکش کاویان کہتے تھے۔ یہ وہی جھنڈا تھا جسے کاوی خداد نے کھڑا کیا تھا، جس نے ضحاک سے باغی ہو کر اسے قتل کیا تھا اور افریدون اس کی جگہ تخت نشین کیا تھا۔ شاہان فارس نے اسے اسی کی نام سے موسوم کیا اور اسے جواہرات سے مرصع کر کے اپنے خزانہ میں رکھتے تھے۔ لڑائیوں میں اسے تبرکن نکالتے تھے۔ اسی جھنڈے کو مسلمانوں نے جنگ قادسیہ میں اہل فارس سے چھین لیا تھا۔ سب ہیڈنگ: اسفنیار اور خزرہ سب کی جنگ۔ خزرہ سب بادشاہ ترک مہم بلخ سے فارغ ہو کر سجستان کی طرف بڑھا، جہاں کیستا سب تارک و دنیا ہو کر عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے بادشاہ ترک کے آنے کی خبر سن کر اسفنیار کو قید سے رہا کر کے جامع سب عالم کے ہمراہ ترکوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اسفنیار نے خزرہ سب کو نہایت سختی کے ساتھ پسپا کیا اور تمام چیزیں جنہیں ترک نے لوٹ لیا تھا پھر واپس لے لی، اور پھر زرکش کاویان بھی چھین لیا۔ سب ہیڈنگ: خزرہ سب کا قتل۔ خزرہ سب کو شکست کے بعد سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ شکست پر شکست کھاتا ہوا اپنے ملک جا پہنچا، اور اسفنیار اس کا تعاقب کرتا گیا اور اس کے ملک کو بزور تیغ فتح کرتا گیا۔ سب سے آخری لڑائی میں خزرہ سب اور اس کا بھائی مارے گئے۔ اس کا مال و اسباب اور خزانہ لوٹ لیا گیا، عورتیں گرفتار کر لی گئیں۔ اس کامیابی کے بعد اسفنیار ترک پر خراج مقرر کر کے واپس ہو کر بلخ آیا۔ سب ہیڈنگ: اسفنیار کی رستم پر فوج کشی۔ ہشام ابن محمد کہتا ہے کہ اس کے بعد کیستا سب نے اسفنیار کو رستم حکمران سجستان کی طرف روانہ کیا، جس نے اس کے دادا کے بعد کو قید یمن سے چھڑوایا تھا، اور کے بعد نے اسے یہ ملک اس کے حسن خدمت کے بدلے دیا تھا۔ اسفنیار اور رستم میں لڑائیاں ہوئی تھیں، جن کے دوران میں کیستا سب 120 برس کا ہو کر مر گیا، اور یہ خود بھی انہی لڑائیوں میں مارا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو ان کے شہروں کی طرف لوٹا دیا تھا، اور اس کی ماں بنی طالوت سے تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جس نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف روانہ کیا وہ کورش بادشاہ بابل زمانہ بہمن میں تھا، اور اسی کے حکم سے اس نے بنی اسرائیل کو واپس کیا تھا۔ اس کے بعد کیستا سب بادشاہ ہوا، جس کا لڑکا بہمن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا لڑکا اردشیر بہمن ہے۔ سب ہیڈنگ: اردشیر بہمن۔ کیستا سب اور باروایت دیگر اسفنیار بعد اردشیر بہمن تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ بہت بڑے رعب و ادب کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے طویل البا لمبے ہاتھ والا مشہور کرتے تھے۔ اس نے ہفت کلیم پر حکومت کی۔ ہشام ابن محمد راوائی ہے کہ بہمن تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سجستان کی طرف گیا۔ رستم بن دستان اس کے مقابلے پر آیا اور خوب لڑا، لیکن اس کے اقبال کے دن تمام ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بھائی اور بیٹوں کے ہمراہ ان لڑائیوں میں مارا گیا۔ سب ہیڈنگ: اردشیر بہمن کی فتوحات۔ اس کے بعد بہمن نے روم پر حملہ کیا اور ان پر خراج مقرر کیا۔ یہ تمام ملوک فارس سے زیادہ عظیم الشان بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے سواد میں ایک شہر آباد کیا۔ اس کی ماں طالوت کی نسل سے تھی۔ اس میں اور طالوت میں 4 پشتوں کا فرق تھا۔ اس کی ولد راسف نامی سے ایک لڑکا ساسان پیدا ہوا تھا۔ راسف بنی اسرائیل کی قیدی عورتوں میں سے ذریعہ فیل کی بہن تھی، جسے یہود نے بیت المقدس کا حاکم بنایا تھا۔ بہمن نے خمانی کو اس کی تیزی اور فراست کی وجہ سے اپنی جگہ فارس کا بادشاہ کر دیا۔ اہل فارس اسے شہرزاد کہا کرتے تھے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ یہ بہمن کی لڑکی تھی اور اس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا۔ دین مجوسی میں یہ جائزہ تھا۔ جب خمانی اس سے حاملہ ہوئی تو اس نے کہا کہ تاج اسے دو، حالانکہ حکومت و سلطنت کا مستحق ساسان تھا۔ بہمن نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔
ساسان رنجیدہ ہو کر استخر چلا گیا اور وہیں زہد و عبادت کرتا بکریاں چراتا تھا۔ سب ہیڈنگ دارا۔ بہمن کے مرنے کے بعد چونکہ دارا اکبر کمسن تھا، خمانی خود حکمرانی کرنے لگی۔ یہ بڑی مدبر، ہوشیار اور عاقل تھی، اکثر لڑائیوں میں اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوئی۔ جب اس کا لڑکا دارا اکبر جوان ہوا تو ملک اس کے سپرد کر دیا اور خود فارس ہوتی ہوئی روم سے لڑنے کے لیے گئی۔ وہاں سے مظفر و منظور ہو کر واپس ہوئی۔ اس کا لڑکا دارا تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بابل گیا، اطراف و جوانب کے ملوک سے لڑا اور ان سے خراج لیا اور 12 برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا لڑکا بیٹھا، اس کا نام بھی دارا تھا۔ اس نے باپ کے وزیروں کو قتل کر ڈالا۔ رفتہ رفتہ تمام ارکان سلطنت اس سے رنجیدہ ہو گئے۔ سب ہیڈنگ دارا کا کردار۔ ہشام ابن محمد تحریر کرتا ہے کہ دارا ابن دارا نے 14 برس حکمرانی کی۔ یہ نہایت بدسیرت، کینہ پرور اور ستم گر تھا۔ اسی دارا بن دارا کے عہد حکومت میں سکندر بن فلکوس بادشاہ یونان فارس پر چڑھ آیا۔ دونوں میں لڑائیاں ہوئیں۔ خود دارا کے بعض سپاہیوں نے اسے اثناء لڑائی میں قتل کر ڈالا اور سکندر کے پاس چلے آئے اور اس کے قتل کے ذریعے سکندر سے تقرب کے خواستگار ہوئے۔ سکندر نے انہیں قتل کر ڈالا اور یہ کہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو اپنے بادشاہ کے ساتھ برائی یا نمک حرامی کرے۔ سکندر نے فتح یابی کے بعد روشن بنت دارا سے بیعہ کر لیا، جیسا کہ ہم سکندر کے حالات میں بیان کریں گے۔ تبری کہتا ہے کہ بعض علماء اخبار ماضیین کا یہ قول ہے کہ دارا کے قتل کے وقت اس کی 4 اولادیں تھیں، 3 لڑکے اشک، بنو دارا، اردشیر اور ایک لڑکی روشن تھی جس سے سکندر نے فتح یابی کے بعد بیعہ کیا۔ دارا نے 14 برس حکمرانی کی۔ یہ وہی حالات ہیں جو اہل فارس میں زمانہ کے بعد سے دارا آخری بادشاہ تک مشہور ہے۔ سب ہیڈنگ بابل کا انہدام۔ اہر و شیوش مورخ روم ابتدائی حکومت فارس میں تحریر کرتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے شام میں داخل ہونے کے بعد زمانہ اسینال بن کناز بن یوکنا میں گزرے ہیں۔ یہ اسینال کالب بن یوکنا کا بھائی ہے جو یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے مدبر اور مسلح ہوئے ہیں۔ اسی زمانہ میں ابو الفرس بلاد آسیہ سے، جسے عربی میں فارس، یونانی میں پرشوں، فارسی میں یرشری کہتے ہیں، نکل کر اس کے اطراف و جوانب میں جا ٹھہرا اور وہاں کے رہنے والوں پر غالب آ گیا۔ اسی وجہ سے یہ گروہ اس کی طرف منسوب کر دیا گیا اور یہ لوگ برابر ترقی پذیر رہے، یہاں تک کہ کیرش کی حکمرانی کا زمانہ آیا جس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ کسرا اول تھا۔ اس نے قزائبوں کو مغلوب کیا، پھر شہر بابل پر حملہ کیا اور دجلہ کے کنارے تک قبضہ کر لیا۔ اس کے تھوڑے دن بعد شہر پر حملہ کر کے اسے منہدم کر دیا، سریانیوں سے جنگ کی اور انہی لڑائیوں میں مر گیا۔ سب ہیڈنگ کنبشاش کی مصر پر فوج کشی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا کنبشاش بن کیرش حکمران ہوا۔ اس نے مصر پر چڑھائی کی، مصریوں کے بتوں کو توڑ ڈالا، ان کے شرعی احکام اور ساحروں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ ابتدائے دولت فارس سے 1000 برس بعد واقعہ ہوا۔ کنبشاش کے بعد دارا نے زمان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے بھی بقیہ ساحرین مصر کو قتل کیا اور سریانیوں کے افسروں کو واپس کر دیا۔ اثناء جنگ میں خود دارا کے سپہ سالاروں میں سے ایک نے 23 جلوس دارا میں دفعتاً حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ سب ہیڈنگ ارتخشار بن دارا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ارتخشار 40 برس تک اور اس کے بعد دارالفلوس ارتخشار 13 برس تک حکمران رہا۔ پھر ارتخشار بن دارا بادشاہ ہوا۔ کیرش بن نوتو اور اس سے لڑائی ہوئی، کیرش مارا گیا اور یہ اس ملک پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اہل روم نے باعانت اہل مصر اس سے سرکشی کی اور ایک مدت تک باہم لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کار اہل روم اور ارتخشار میں صلح ہو گئی اور ارتخشار 26 برس حکومت کر کے مر گیا۔
یہ واقعات زمانہ حکومت سکندر بادشاہ یونان میں ہوئے ہیں، جو سکندر اعظم کا ماموں تھا۔ سکندر بادشاہ یونان کے مرنے کے بعد سکندر اعظم بادشاہ کے باپ فلکیوس کو شہر مقدونیہ میں تخت نشین کیا، اور ارتخشار کی جگہ اس کا لڑکا شخشار 4 برس تک بادشاہت کرتا رہا۔ سب ہیڈنگ: دارا اور سکندر اعظم کی جنگ۔ اسی کے زمانہ حکومت میں سکندر بن فلکیوس مقدونیہ اور تمام بلاد روم غربی پر حکمران ہوا۔ شخشار کے بعد شخشار دارا بادشاہ ہوا۔ اس کے زمانہ میں سکندر بن فلکیوس نے یہود سے بیت المقدس چھین لیا، اور اس کے بعد اس میں اور دارا میں لڑائی چھڑ گئی، جس میں دارا کو ناکامی ہوئی، اور سکندر کامیابی کے بعد شام اور مصر کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے سکندریہ آباد کیا۔ پھر وہاں سے واپس ہو کر دارا النتوس سے صف آرا ہوا۔ دارا میدان جنگ سے بھاگا اور اس نے اس کا تعاقب کیا۔ اثناء راہ میں اسے زخمی دیکھ کر گھوڑوں سے اتر پڑا اور اس کی حالت پر افسوس ظاہر کیا۔ دارا کے مرنے کے بعد اسے شاہی مدفن میں دفن کرا دیا۔ یہ واقعہ حکومت فارس کی ابتدا کے 1080 برس کے بعد واقع ہوا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے۔ کلام ہر وشیوش کا تمام ہوا۔